میننگ کیا ہوتا ہے صبر کا؟ لغوی میننگ ہے روکنے اور باندھنے کیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتی ہوں کہ اصطلاحی میننگ کیا، تو اصطلاحی میننگ کیا ہے کہ صبر کس چیز پہ روکنا اور باندھنا؟ ارادے کی مضبوطی کا نام صبر ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر قافیہ جوڑو، ارادے کی مضبوطی کو صبر کہتے ہیں، عزم کی پختگی کو صبر کہتے ہیں، رائے حق میں استقامت کو صبر کہتے ہیں، مصیبت اور نقصان میں ہمت نہ ہارنے کو صبر کہا جاتا ہے، طمع اور لالچ میں پھسل نہ جانے کو صبر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ظلم اور تشدد کے ماحول پر اپنے اصولوں میں ڈٹ جانے کو صبر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ لچک نہیں دکھانا مطلب خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا نام صبر ہے۔ اشتعال انگیزی یعنی غصہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بھی اس سے محفوظ رہنے کے لیے صبر کرنا۔ اضطراب یعنی حواس کو جو ہے نا پرگندہ نہ کرنا، یعنی کسی نے زیادتی کر دی نا تو کینہ نہ پالنے کو صبر کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کیا ہو گیا؟ روکا، باندھا، صحیح ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا تمام چیزیں۔ لیکن فرض کرو اگر تمہارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے یا کوئی اجتماعی طور پر کوئی حربے استعمال ہو رہی ہیں یا تشدد ہو رہا ہے، تو کیا وہاں پر میں نے صبر کرنا ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ وہاں صبر کرنے کے بارے میں حکم نہیں ہے، وہاں اپنے امر بالمعروف کرنا ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ حضرت امام حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی کرنا ہے۔ جہاں پر آپ لگے نا آپ کو اجتماعیت کو نقصان ہو رہا ہے، وہاں پر آپ دیکھو، جہاں پر اپنی ذات کا معاملہ ہے نا وہاں پر آپ درگزر کر دو، معاف کر دو۔ جہاں پر معاملہ آ جائے نا اجتماعیت کا، دیکھو یا تو میرے اپنے ذاتی حقوق ہے یا میرے اجتماعی حقوق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرا ذاتی حقوق ہے نا، میری اپنی ذاتی چیز ہے اور وہ ختم ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو میں معاف کر دیتی ہوں۔ اگر فرض کرو کہ میرے پیسے ہیں اور میرے پیسے کوئی دوسرا اڑا رہا ہے اور میں اس پیسے کے اڑانے سے اجتماعیت کا نقصان یہ ہے کہ نہ تو میں اپنے ماں باپ کے خرچہ دے پا رہی ہوں، نہ میں اپنے بیوی بچوں کا دے رہی ہوں، نہ میں اپنے بچوں کی تعلیم کر رہی ہوں، نہ ان کو وہ کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ افیکٹ کر رہے ہیں۔ وہاں صبر کرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، آپ کے اندر جو غضب کی پاور تھی نا غصے والی، اب آپ نے اظہار کرنا ہے، آپ نے تذکر دینا ہے، وہاں صبر کرنا نہیں ہے۔ آپ نے ذات کی حد تک صبر صحیح ہے، جہاں آپ کے دین کا آیا وہاں پر آپ نے نہ تو غفلت کرنی ہے، نہ آپ نے جو ہے نا صبر کرنا ہے، وہاں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اپنا سٹینڈ لینا ہے، ورنہ معاشرے میں ظلم پھیل جائے گا آپ کے صبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ صبر در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ایک کامل انسان کی صفت ہے۔ قرآن پاک کے اندر دیکھو نا، 80 مقامات میں صبر کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، 80 مقامات میں ایک صبر کی تلقین ہے، اور پروردگار صبر کرنے والے کو کہتے ہیں صابر، صحیح ہے۔ اور جمع کا ورڈ یوز ہوتا ہے صابرین، پروردگار نے اس کو بشارت دی ہے، جو شخص صبر کرتا ہے نا معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگار اس کو کیا کرتا ہے؟ مصیبت پر صبر کر رہا ہوتا ہے، مشکل پہ صبر کر رہا ہوتا ہے، رزق کی تنگی پہ صبر کر رہا ہوتا ہے، بیماری میں صبر کر رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ وہاں پر پروردگار کیا کرتا ہے کہ اب اللہ نا اس کو بشارت دیتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پروردگار نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، کتنا جبر کرتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، مجلس میں جا رہے ہوتے ہیں نا کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، شوہر کے ڈانٹ رہا ہے اس کو کتنا صبر کرنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے رات رات کو اٹھ رہے ہیں، اس کو فیڈنگ کرا رہے ہیں، اس کے لیے ڈائپر چینج کر رہے ہیں، اس کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، ایک ایک مقام میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم یہ صبر کرتے ہیں نا، پروردگار ایسے بندے کو کیا کرتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پروردگار کہتا ہے کہ میں بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پروردگار اس کو بشارت دیتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کی ثابت قدمی پر، اس کے صبر کرنے پہ نا وہ اللہ کی رضا پہ خوش ہوتا ہے۔ کبھی پروردگار کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر 146 میں پروردگار کہتا ہے واللہ، اور اللہ یقیناً، اور اللہ یقیناً یعنی اللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دیکھو کیسے سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے 155 آیت میں وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ سورہ یوسف میں چلے جاؤ 18 نمبر کی آیت میں، سب سے اچھا صبر کیا ہے کہ جب اچھا صبر وہ ہے جس میں اللہ مددگار ہوتا ہے۔ تو پروردگار کیوں اللہ اتنا زیادہ، اور اللہ کو صبر نہ صرف اللہ اپنے بندوں کو صابر بندے ہوتے ہیں نا ان کے پسند کرتا ہے، صبر اللہ کی کوالٹی کا حصہ ہے۔ اللہ دیکھو ہم لوگ کتنے غلط کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ صبور ہے، اللہ کا ایک نام ہے صبور۔ اللہ نے ہم پر کبھی عذاب دیا؟ کتنے زنا ہوتے ہیں، کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے مایوس تھوڑی ہے، وہ صبور ہے نا، وہ ہم پر فوراً عذاب نہیں کرتا، وہ ہمیں موقع دیتا ہے،
ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ معاف کر دیتا ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ اسے اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، وہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کا بندہ اس کی طرف پلٹے گا، اس کی طرف لوٹے گا۔ صبر جو ہوتا ہے نا، ایک ایمان کا صبر سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو وہ جو خسارہ تھا نا، خسارے سے یہ چار لوگ نکل سکتے ہیں۔ صبر کرو، ایمان لے کے آؤ، خسارے سے بچ سکتے ہو۔ نیک عمل کرو، خسارے سے بچ سکتے ہو۔ امر بالمعروف نہیں ہے نہیں منکر کرو، خسارے سے بچ سکتے ہو۔ صبر کرو، خسارے سے بچ سکتے ہو، فلاح پا سکتے ہو، جنت کی نہریں اور سارے وہ جو صلے لکھے ہوتے ہیں نا کہ حق کرنے والے کو جنت کی نہریں مل رہی ہیں، نیک عمل کرنے والے کے لیے کیا ہے، اہل ایمان کے لیے کیا ہے، صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے۔ تو صبر جو ہے نا، اب آتی ہوں، دیکھو یہ ہو گیا قرآنی حکم۔ اب میں آتی ہوں ایما مصومین کی درگاہ میں۔ ایما مصومین سے پوچھتی ہے مولا بتائیے آپ صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ایما مصومین علیہ السلام صابر ہیں، تو یہ صبر کرنے والے ہیں، مگر ہمارے شیعوں کا صبر ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو راوی کہتا ہے مولا آپ بتائیں آپ کہ آپ کے شیعوں کا صبر آپ سے کیسے زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم جس چیز پر صبر کرتے ہیں نا، ہم اسے جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، لیکن ہمارے شیعہ جو ہوتے ہیں نا اس چیز پر صبر کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ تو کس طرح ائمہ جو ہوتے ہیں نا، کس طرح ائمہ بھی صبر کرنے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ صبر کرنا کوئی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اب صبر دیکھو صبر قسمیں مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں دیکھو نا، صبر کی دو قسمیں لکھی ہوئی ہیں، صحیح ہے؟ آپ کے سمسٹر میں بھی صبر کے اوپر بہت سارا تھا۔ مولا پوچھو نا صبر کی کتنی قسمیں؟ صبر کی ہیں دو قسمیں، یا تو کسی مصیبت اور بلا پر صبر کرنا، صحیح ہے، اگر بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، رزق کی کمی ہوگی، یا تو اس پر صبر کر لیا آپ نے۔ اور بہترین صبر کون سا ہے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچانا، صحیح ہے۔ فرض کرو آپ بھوکے ہو، صحیح ہے، آپ کے پاس کھانا بھی نہیں ہے، آپ جو ہے نا ایک محفل میں جاتے ہو، وہاں شراب پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو پیو گے؟ کبھی بھی نہیں پیو گے، کیونکہ چاہے کتنے بھی پیاسے ہو، آپ اس لیے نہیں پیو گے میں اپنے آپ کو بچاؤں، صحیح ہے۔ آپ کبھی بھی قتل نہیں کرو گے، آپ لوگ جو ہے نا کبھی بھی آپ نہیں چاہو گے کہ آپ وہ کام کرو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر محرمات رکھے نا، جو چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی ہیں، اس کو بھی، اس پر بھی ہم صبر کریں نا تو ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیسے؟ ایسے ایک لڑکی ہے، سارے لوگ فیشن میں گھوم رہے ہیں، سب کچھ ہے، ایک لڑکی ہے ابایا پہنتی ہے، یا ایک لڑکی حجاب کرتی ہے، اس کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، گرمی وہ برداشت کرتی ہے، لوگوں کی باتیں وہ سنتی ہے، معاشرے میں لگتا ہے اس کو کوئی اس کی عزت نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ جو لڑکی ہے در حقیقت کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو حرام سے بچا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثواب حاصل کر رہی ہے نا، دگنا چگنا ثواب حاصل کر رہی ہے وہ۔ اور مولا کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن کسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے نا، یا کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اصول کافی میں ہے تو، اور وہ اس مشکل پر صبر کر لیتا ہے، تو پروردگار اس شخص کو 1000 شہیدوں کا اجر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں دیکھو نا تو صبر کے اوپر تم لوگوں کے کورس کے اندر ہر مصوم صبر کے اوپر کہہ رہے ہیں، ہر شیعہ کو اتنی وہ صبر کے اوپر تم لوگوں کو مصومین کی روایات مل جائیں گی نا۔ روایات میں ہے کہ جو ہوتا ہے نا 3 چیزوں پہ صبر ہوتا ہے، یا تو اطاعت پر صبر کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ پڑھنا، یا اطاعت پر صبر کرنا پڑتا ہے، یا مصیبت پر صبر کرنا پڑتا ہے، یا معصیت اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں معصیت میں صبر کیا جاتا ہے، یعنی اطاعت پر صبر، مصیبت پر صبر، معصیت کے مقابلے میں صبر۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ مصیبت کے مقابلے میں صبر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی اب شرح میں آتی ہوں، صحیح ہے، اگر مولا کی شرح اس میں دیکھو، ایک تھا مصیبت پر صبر، ایک تھا اطاعت پر صبر، ایک تھا معصیت پر صبر۔ اب میں اس کو نا تھوڑا ایکسپلین کرتی ہوں، اگر تم چاہو تو اسی کو ایک مجلس کا وہ بنا لو، اسی کو، صحیح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے 3 قسمیں ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے، حضرت علی نے رسول پاک کا قول نقل کیا کہ رسول پاک نے کہا کہ 3 چیزوں پہ صبر ہے، اطاعت پر صبر، مصیبت پر صبر اور معصیت پر صبر۔ اطاعت پر صبر کیا ہوتا ہے، یا مصیبت پر صبر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت پر صبر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت پر صبر کیسا ہے، یعنی اطاعت کرے، عبادت پہ صبر کرے، وہ مصیبت و شدائد کے مقابلے میں صبر کرے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو برداشت کرے، اور جب وہ شخص اس طرح کرے گا نا تو اس کو 300 درجات اس کے بلند ہو جائیں گے، اس شخص کے 300 درجات بلند ہوتی ہیں، جو بندہ جو ہوتا ہے نا ان 3 چیزوں پہ وہ کرتا ہے۔ اگر شخص اطاعت اور بندگی کی بات کرتی ہو تو اطاعت اور بندگی پر اگر وہ صبر کر لیتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا مصیبت کے مقابلے میں اگر میں نے صبر کیا تو میرے 300 درجات بلند ہو گئے۔ اگر میں نے اطاعت اور بندگی میں، یعنی نماز پڑھنی ہے، روزہ پڑھنا ہے، ان چیزوں پہ مجھے مشکل ہو رہی ہے اور میں کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب میرے 600 درجات ایک صبر کرنے پر، یعنی ٹھنڈے پانی سے میں نے ہاتھ دھو لیا نا نماز کے لیے، 600 درجے بلند ہوں گے میرے۔
اور اگر فرض کرو کہ معصیت اور نافرمانی پر میں نے صبر کر لیا، صحیح ہے، یعنی نافرمانی سے بچ گئی، مصیبت یعنی اللہ نے کہا نا حرام کام نہیں کرنا، اللہ نے مجھے جن چیزوں سے روکا ہے، اگر فرض کرو میں نے نا اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں صبر کر لیا، معصیت اور نافرمانی سے بچ گئی، تو مجھے میرے صبر اور استقامت پہ 900 درجے ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے اطاعت پر صبر کیا تو میرے 300 درجے بڑھے، اگر میں نے مصیبت پر صبر کیا میرے 600 درجے بڑھ گئے، اور اگر میں نے ایک نافرمانی پر معصیت کے مقابلے میں صبر کر لیا تو کیا ہوا، میرے 900 درجے بڑھ گئے۔ تو اللہ کیا ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ اپنے بندے کو ایک کانٹا چبھنے پر بھی کتنی چیزوں سے نوازتا ہے، کتنی نعمتیں اس کے لیے حاضر رکھتا ہے۔ تو پروردگار کس طرح، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے اللہ کہ میں صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوں، میں ان کا دوست ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، کس طرح اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ کاف میں آ جاؤ، سورہ کاف میں کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے، حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، صحیح ہے، جو آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ گئے تھے، انہوں نے سوالات پوچھے تھے، بار بار سوالات پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا قرآن پاک کے اندر ملے گا، ایک اور آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ بہت کامن ہے، نماز اور نہ صبر سے مدد لو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے بھی نمازی ہو نا، پرہیزگار ہو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مشکل آتی ہے نا، ہم لوگوں کے در پہ پہنچ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غیبتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے معاملے نا صبر کرنے سے ہم معاملے حل ہو جاتے ہیں، ضروری ہے اس کی تشہیر کر دی جائے۔ اگر ہم صبر کر لینا اور ہم مشکل پڑ جائے نا، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ نماز پڑھتے ہو نا، نماز پڑھتے ہو تو تمہارے ویسے ہی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کوشش کرو کہ اپنی زندگی کی مشکلات کا حل ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی زندگی کے اندر مشکلات آ جائے نا اور کوئی حوصلہ نہ مل رہا تو غیبت کرنے کا بجائے بہتر ہے کہ نماز بچاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے ہمت مانگو اس پر صبر کرنے کی، تو اجر کتنے مل جائیں گے آپ کو۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اجر، آپ اپنا اجر، ہم لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی چیزوں پہ جھنجھنا جاتے ہیں، صحیح ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو تم لوگوں کو صبر کے بارے میں قرآنی آیات بھی بہت مل رہی ہیں، تم لوگوں کو صبر کے بارے میں بہت کچھ مل رہا ہے۔ اچھا جی، اگر یہ صبر جو ہوتا ہے نا، صبر کے فضائل بھی کتنے زیادہ ہیں۔ صبر جو ہوتا ہے نا، در حقیقت انسان جو صبر کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ صفات کمالیہ میں شامل ہے انسان کی، یعنی انسان کمال کی طرف، منزل کی طرف جاتا ہے، اور یہ ایک مومنین کی صفت ہے کہ اگر وہ صبر کرتا ہے نا تو اس کے لیے بہت زیادہ درجے ہیں۔ مولا امام جعفر صادق کے بھی ہیں، اور مومنین کے بارے میں بولتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسِ وَالضَّرِّ وَحِينَ الْبَأْسِ، مومنین مصائب و شدائد میں ثابت قدم اور صابر رہتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا، اگر آپ کی ذاتی مصیبت ہے، مشکل ہے، تو آپ اس پر صابر ہو جائیں۔ اسی طرح اصول کافی میں امام جعفر صادق کا ایک اور قول ہے، جب مومن پر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے نا، اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے، 1000 شہیدوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اب صابر، فرض کرو کہ صابر شخص ہے، اگر وہ فرض کرو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو صابر شخص قبر کے اندر جائے گا، اخلاق ہوتے ہیں، اس کو قبر کے اندر جائے گا، اس کی قبر کے 6 حصے ہیں نا، یا ایک اوپر ہے، ایک نیچے ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، ایک پیروں کی طرف ہے، ایک سر کی طرف ہے، 6 حصے ہیں۔ ہر طرف سے اس کی نا، ایک طرف سے نماز آ جائے گی، ایک طرف سے روزہ آ جائے گا، ایک طرف سے حج آ جائے گا، ایک طرف سے زکوٰۃ آ جائے گا، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اس کی قبر میں فرض کرو وہ گناہ گار ہے، یا اگر نیک ہوگا تو مبشر اور بشیر آ جائیں گے، اور اگر وہ گناہ گار ہوگا نا تو اس کی قبر کے اندر کیا ہوگا کہ منکر نکیر آئیں گے اس کی قبر میں، وہ گناہ گار ہے، اور آ کے سوالات پوچھیں گے، صحیح ہے۔ اب کیا ہوگا کہ صبر نہ اس کی قبر کے اندر ایک خوبصورت شکل کے اندر موجود ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، منکر اور نکیر کو نا اس کے صبر کے بدلے میں جواب دے گا۔ تو مومن کا کیا ہوگا، وہ کہے گا کہ نماز، صبر، روزہ، نیکی اور مخاطب کرے گا، اچھی دوستی کا ثبوت دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ کیا کرے گا، وہ اس کا دوست بن کے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو صبر، تبھی تو مومنین، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے شیوخ کو بار بار کیا کہتے ہیں، بار بار تلقین کرتے ہیں، امام مسلمین کیا کرتے ہیں، عمل کرو، عمل کرو، عمل خیر میں غفلت نہ کرو، انجام پر نظر رکھو، برقرار رکھو، صبر کرو، صبر تقوی الہی کو اختیار کرو۔ کس طرح وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں بار بار صبر پر۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے نزلہ ہو گیا، صبر ختم، بیوی پہ چلائے، بچوں پہ چلائے، صبر ہے ہی نہیں نا، فوراً ہم لوگ وہ تھوڑے سے پیسے کم ہو گئے، ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ ممی کی بے عزتی ہو رہی ہے، بہنوں کی بے عزتی ہو رہی ہے، ادھر سے چوری کی جا رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، صحت جائے تب ہم لوگوں کو تکلیف، اگر تھوڑا سا کسی نے غیبت کر دی، تھوڑی سی کسی کی چیز ٹوٹ گئی تو آپے سے باہر۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔
یعنی اگر ہم لوگ چاہتے تو ہم 900 درجے لے سکتے تھے نا. ہم چاہتے تو جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے. رسول پاک کہتے ہیں الصبر کنز من کنوز الجنہ. صبر جو ہوتا ہے نا جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے. تو اگر آپ جنت کا خزانہ، جنت کے خزانے سمجھتے ہیں، جنت تو خود ہی ایک بڑی بہت بڑی نعمت ہے. اور جنت کا خزانہ، دنیا میں خزانہ جیسے دولت ہے، مال ہے، جنت کا خزانوں میں ایک خزانہ ہے. جنت کی بات نہیں ہو رہی، جنت کے خزانوں میں خزانہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو صبر کرنے والا بنایا. مشکلات میں صبر کریں، بیماریوں میں صبر کریں، پریشانیوں میں صبر کریں، تنگ دستی میں صبر کریں. لوگوں کو نا درگزر کرنا سیکھیں. لیکن جہاں پر اجتماعیت کا معاملہ آ جائے نا، وہاں پر آپ نے صبر نہیں کرنا. متکبرین کے مقابلے میں آپ نے صبر نہیں کرنا، اسلام میں صبر نہیں کرنا. آپ نے وہاں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے. جہاں پر دوسروں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں نا، وہاں پر آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ نے کوشش کریں. اگر جیسے بھوک ہوتا ہے، سب ٹائم کیا ہوتا ہے ہم بھوکے ہوتے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، شوہر گھر پہ آیا، دیکھا بیوی نے نہیں بنایا، ہو سکتا کیا ریزن نہیں بنا پائی، ضروری ہے بیوی پہ چیخے چلائے گے. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیویاں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو. شوہر سے وہ نا اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ قناعت پسند نہیں ہو پاتی. تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ غلط کاموں کی طرف راغب ہونا پڑتا ہے. شوہروں کو بیچاروں کو جو ہوتا ہے نا حرام کمانا پڑتا ہے کہ میری بیوی خوش ہو جائے، میرا گھر نہ خراب ہو جائے. تو ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، اگر ان چیزوں پہ صبر کر لینا. روایات کہتی ہے کہ مومن، رسول پاک فرماتے ہیں کہ صبر جو ہوتا ہے نا بہترین پردہ پوشی ہے. اپنی سختیوں پہ پریشان نہ ہو. یعنی صبر جو ہوتا ہے نا سختیوں پہ، پریشانیوں پہ، مصیبتوں کے. مومن جو ہوتا ہے نا، اگر آپ چاہیں مومن کے لیے صرف راحت ہی راحت تھوڑی ہے. یہ دنیا تو آزمائش ہے. اللہ تو آپ کو چیک کرے گا. کبھی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوگی، کبھی آپ کو کوئی جائیداد میں حق نہیں دے رہا ہوگا، کبھی آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہوں گے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوتی رہے گی آپ کے ذات کے ساتھ. اگر آپ درگزر کر دیں گے نا تو آپ کتنے درجات حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر امیر المومنین علیہ السلام کا کلمہ کسا نمبر 4 پہ ہے نا، عاجز آفت ہے، صبر شجاعت ہے. دیکھو عاجزی کیا ہے؟ آفت ہے. اگر آپ عجز اختیار کر لیتے ہیں نا، کمزوری ہے، یہ آفت ہے آپ کی. اگر آپ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں نا، یہ ہماری بہادری ہوتی ہے. اپنا غصہ کنٹرول کرنے لیں بہت بڑی شجاعت ہے، بہت بڑی شجاعت ہے. اور خداوند نا جو بندہ صبر کرتا ہے نا، اللہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 76 میں سے ہے. خطبہ نمبر 76 میں ہے کہ خداوند اپنے بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے. دیکھو جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، بیماری کے بعد تندرستی ہے، صحیح ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، صحیح ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آپ کی. آپ دیکھو اگر فرض کرو کہ آپ فیل ہو گئے یا آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، اگر فرض کرو آپ مجلس میں جاتے ہو، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہنگامے میں جاتے ہیں، یا بچے ہوتے ہیں نا، 2 بچے ہوتے ہیں، ان کو ایک سب کو چیزیں ملی، ایک بچے کو نہیں ملی، بچہ ناراض ہو کے بیٹھ گیا. اگر وہ چھوٹی سی چیز پر تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں نا، تو اس کو اللہ اس کے بدلے میں کتنی چیزیں اور نواز دیتا ہے. اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ تھوڑی رکھتا ہے. اگر ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں کسی نے نہیں دیا تو اللہ کیا اس کو خالی چھوڑے گا؟ اللہ کبھی بھی خالی نہیں چھوڑے گا. اللہ تو اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازے گا، اس کو ثواب بھی دے گا، اس کو اور چیزیں دے گا، اس کے بدلے میں کتنی چیزیں اس کو دے گا. اسی طرح خطبہ کلمہ کسا نمبر 31 بتایا تھا نا، اس کے اندر 4 چیزیں بتائی تھی میں نے. مومن کی جو بتایا ہوا تھا، ایمان کی 16 علامات میں نے بتائی تھی. ان کے اندر سے لکھا تھا کہ پہلی صبر تھا، دوسرا یقین تھا، عدل تھا، اور جہاد تھا. اس کے اندر صبر کے خود 4 درجے ہیں. وہاں پر صبر کے 4 درجے کون کون سے ہیں؟ شوق، خوف، زہد اور انتظار موت. وہاں پر یعنی جس نے جنت کا اشتیاق ہوگا نا، جس کو، وہ کیا کرے گا؟ خواہشان نفسی سے باز آ جائے گا. اور جس کو جہنم کا خوف ہوگا نا، وہ محرمات سے بچے گا، غلط کام کرنے سے بچے گا. اور جس کے اندر زہد ہوگا نا، وہ رحمت الہی کے حصول کے لیے کوششیں کرتا رہے گا. اور جس شخص کے اندر انتظار موت ہوگا نا، وہ اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرتا رہے گا، نیکیوں کو جمع کرتا رہے گا. تو مولا کا خطبہ نمبر اگر تم لوگ پڑھو نا 30 31، کسی پرانی وہ نئی کتابوں میں شاید 30 کے نام سے، یا پرانی کتابیں 31 کے نام سے، 30 31 کے نام سے خطبہ مل جائے گا آپ کو. صحیح ہے. یعنی صبر کتنا عظیم جوہر ہے نا، اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے. نفس کی پاکیزگی کو صبر کہتے ہیں، انسانی کمال کو صبر کہا ہے. حقیقت ہے یہ. خلوت میں جلوت میں صبر کریں آپ لوگ. پروردگار سے دعا کیا کریں، پروردگار مجھے میرے صبر کے بدلے میں نا جنت دے دینا. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو لوگ صبر کریں گے نا، جنت کے اندر اسے حریر، خوبصورت ترین لباس ملے گا اس کو جنت کے اندر. جیسے دنیا میں آپ برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں نا، جنت کے اندر خوبصورت لباس اللہ دے رہا ہے ان کو.
जन्नत के लिबास तो वैसे ही खूबसूरत है। सब्र करने वाले को अल्लाह कह रहा है मैं बेहतरीन लिबास दे रहा हूँ, हरीर है जन्नत से नवाज रहा हूँ मैं उसे। हरीर खूबसूरत रेशम होता है। इसके अलावा सब्र पर जो होता है ना, अहले ईमान शख्स जो होता है, साहबान ईमान होता है, वो सब्र इख्तियार करता है। और सब्र इख्तियार करता है जैसे आप देखो कतर रहमी नहीं करेगा वो। सूरह अनकबूत में ना कि साहबान ईमान सब्र इख्तियार करो, एक दूसरे के साथ रब्तो रवाबित कायम रखो, तकवा इलाही इख्तियार करो ताकि फलाह पाओ। तो यानी हमें जो है ना सब्र के साथ जो है ना सारे मामले हल करने हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं ना वो नेक अमल अंजाम देते हैं, परवरदिगार उन्हें जन्नत के झरोकों में जगह देगा। झरोके पता है क्या होता है? देखो, एक तो तुम लोगों ने देखा है, एक जैसे एक दुल्हन होती है, एक जगह में बिठाई जाती है, उसके इसकी एक ढोली सी होती है, और उसके वो झरोके होते हैं, इसके पर्दे डले होते हैं। आपने देखा वो उसके अंदर कितनी इज्जत से होती है। इसी तरह एक जो अगर जाओ ना तो अक्सर क्या होता है कि एक खूबसूरत सी प्लेस बनी होती है जिसके अंदर पर्दे डले होते हैं। परवरदिगार का जन्नत के झरोके, जन्नत के अंदर भी वो खूबसूरत एक मुकाम होगा जहां पर पर्दे होंगे, सब कुछ होगा, और वो बंदा ना उस झरोके के अंदर बैठा होगा। एक हमारी जैसे है जन्नत की हमारी, समझ लो क्या मुकाम है जो सबर करने वालों का। और उस वो हमारी इतनी खूबसूरत होगी ना, जो जन्नत का झरोका होगा उसके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो इतनी खूबसूरत होगी। और अल्लाह जो अल्लाह पे भरोसा करता है ना और सब्र कर लेता है, उसके लिए सले है। और मौला कहते हैं कि जो है ना इब्ने हदीद, अभी हदीद की जो शरह है ना, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से एक रवायत नकल की, रसूल पाक ने ईमान के बारे में फरमाया। वो कहते हैं अस सब्र व समाहा, सबर जो है ना, यानी वहां पर हजरत अली का सबर बयान किया जा रहा है ना, उन्होंने उसकी शरह लिखी है, उसके नीचे उन्होंने एक रसूल पाक का कोट नकल किया है। उन्होंने लिखा कि रसूल पाक फरमाते हैं ईमान जो होता है ना सबर व शिकबाई और बख्शिश बुजुर्गी का नाम है, यानी बुजुर्ग जो बुजुर्गी का नाम है सब्र। ईमान जो है ना, ईमान सब्र करने वाला ना इसका हिस्सा है। इसी तरह रसूल पाक का एक और कौल है कि इन सब्र निस्फुल ईमान, सब्र जो होता है ना आधा ईमान है इंसान का। यकीन अगर वो सब्र भी है उसके अंदर और यकीन भी है तो वो मुकम्मल ईमान है। असब्र निस्फुल ईमान व यकीनुल ईमान कल्ला, यानी बेशक सब्र निस्फ ईमान है और यकीन मुकम्मल ईमान है। तफसीरुल बसार के अंदर है, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक और कौल नकल करती है जो रसूल पाक का कौल था कि जो है ना अपना सबर निस्फ ईमान है और यकीन का मुकम्मल ईमान है। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यकीन ईमान से भी बुलंदो बाल है। यकीन जो होता है ना ईमान से भी बुलंद है। अगर आप चाहे ना ईमान से की भी बुलंदगी देखना चाहते हैं तो यकीन पर आ जाए। और सबर और शिकबाई की मंजिल यकीन से भी बढ़कर, और उस यकीन से के ऊपर सबर है। तो अब आप सोचे कि अहले ईमान का दर्जा होना, फिर यकीन रखने का दर्जा होना, और यकीन पर सब्र का दर्जा होना, क्या दर्जे होंगे उसके। और रसूल पाक फरमाते हैं ईमान के दो हिस्से हैं, आधा सब्र है और आधा शुक्र है। यानी ईमान के दो हिस्से हो गए, एक हो गया सब्र, एक हो गया शुक्र हो गया। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक और कौल है सब्र की तरह का कोई ईमान नहीं है। सब्र पर तो आपको हजार करोड़ हदीसें मिल जाएंगी, मासूमीन के कौल ही सब्र पर आपको मिलेंगे। आपके कोर्स के अंदर हर मासूम का कौल लिखा हुआ था सबर के ऊपर। इसी तरह सबर और शिकबाई के दामन को पकड़े रहे हैं हमेशा। तो अगर हजरत अली सलाम के नसीहत वसीयत सुनोगे ना, हजरत अली सलाम ने अपनी एक वसीयत तैयार की थी। उन्होंने 5 वसीयतें की थी, उसके अंदर से एक वसीयत उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ऐ लोगों मैं तुम्हें 5 चीजों की सिफारिश करता हूँ जिसके लिए सवारियां ऊंट तैयार करना पड़े तो सफर करना पड़े जल्दी करो, जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो बर्दाश्त करो तो भी ठीक है। तो में से हर एक अपने परवरदिगार से उम्मीद रखे। सही है। एक उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की थी, एक मोमिन को कहा था, उन्होंने कहा था तुम में से हर कोई जो है ना अपने परवरदिगार से उम्मीद रखे, क्योंकि जो परवरदिगार से उम्मीद रखेगा ना उसको अखलास और बंदगी नसीब होगी। नंबर 2, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा तुम में से कोई भी ना डरे, यानी मौला क्या करे कि कोई भी ना डरे अपने गुनाह और बदरफ्तारी से, सिर्फ अपने गुनाहों से डरना है, अपनी बदरफ्तारी से डरना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें खौफ इलाही से तजावुज नहीं हम करेंगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे कि हमारे जो गुनाह होंगे, इस्यान होगा ना, हमें पता होगा कि हम इस चीज से डरे कि हमसे गलती ना हो जाए। मौलाली की तीसरी वसीयत ये थी अगर किसी चीज के मुतालिक सवाल किया जाए ना, जवाब ना आता है तो बगैर शर्मो हो या के कह देना मुझे इल्म नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना आई माई शाय के इधर उधर करके, वो उससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी। अगर आप कहते हैं आई डोंट नो, तो वो नहीं, गलत नहीं बताया आपने, आपने कह दिया मुझे नहीं मालूम है। क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से बाजुकात क्या होता है कि जाकरें होती है ना, मजलिस में बैठी होती है, उनसे कोई फिक्री मसला मसला पूछना वो फौरन जवाब दे देती है। अगर आपको नहीं आता आप ना बताएं, आप दूसरे को अगर गुमराह कर रही है ना,
وہ جو آپ کہتے تھے نا مجھے نہیں آتا، وہ زیادہ بچ جاتی ہیں آپ نے وقتی کیا کیا، وقتی طور پر اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کیا کیا، اپنے لیے نا اور تباہی تو پیدا کر لی۔ تو صاف جب تیسری چیز مولا نے کہا، مولا کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے نا، صاف کہتے مجھے نہیں معلوم۔ نمبر 4 سے مولا کی وصیت تھی، اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بغیر شرم اور خجالت کے اہل علم سے کسب فیض حاصل کرو۔ اگر آپ کو نہیں معلوم نا تو آپ اس کو حاصل کرو۔ اگر آپ کو نماز نہیں آتی، آپ کو کلمہ نہیں آتا، آپ کہو گے نہیں یار میں تو عالمہ ہوں، میں ذاکرہ ہوں، میں اتنی بڑی لکھی ہوں، میں کیوں بچے سے پوچھوں کہ اس کو کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، یا میں کیوں فلاں اپنے سے کمتر کے پاس چلی جاؤں، یا میں کیوں سیکھوں۔ شرم نہیں کرنی چاہیے، خجالت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو وضو نہیں کرنا آتا، آپ کو نماز نہیں پڑھنی آتی، آپ کو کوئی قرآنی ورڈ نہیں پڑھنا آتا، اپنے آپ کو یہ سوچ کے کہ لوگ میرا مذاق بنائیں گے نہ پوچھیں، آپ مزید گمراہی اور ضلالت میں پھنس جائیں گے۔ مولا علیہ السلام کی چوتھی وصیت کہتی ہے اگر نہیں آتا نا، لوگوں کے پاس جاؤ، پوچھو، سب سیکھو۔ پھر شرمندگی اس شرمندگی، وقتی شرمندگی سے بچنے کے لیے نا اپنی عاقبت نہیں خراب کرے۔ نمبر 5ویں وصیت، اب میں یہ جو وصیتیں 4 میں نے ویسے ہی بیان کر دی ہیں کیونکہ پوری وصیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھی 5ویں والی وصیت آپ کے کام کی۔ مولا کی 5ویں وصیت تھی صبر اور بردباری کو اپنا شیوا قرار دے دو، خواہ فردہ زندگی میں ہو یا اجتماعی، دنیاوی زندگی ہو یا اخروی۔ اس سے کیا ہوگا، اسلام کے تمام اخلاقی فضائل اور نفسانی کمالات آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ یعنی صبر بھی ہو آپ کے اندر اور بردباری بھی آپ کی ذات کا حصہ ہو، آپ کا شیوا ہو۔ شیوا کہتے ہیں آپ کے رولز ہو، آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں، آپ نے شعار بنایا ہو اپنی ذات کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اگر فرض کرو کہ دیکھو یہ جتنی بھی چیزیں نا، صبر کرنا، علم کو حاصل کرنا، وہ جو چیز نہیں آتی اس کو پوچھنا، اپنے گناہوں سے ڈرنا اور نیک عملوں کی طرف بڑھنا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہماری فلاح کا باعث ہے۔ اور ایمان کا سمجھ لو، ایمان جو ہے نا آپ کا جسم ہے، اور اس کا دھر جو ہے نا وہ آپ کا صبر ہے۔ صبر کی نسبت ایمان سے ایسی ہے جیسے سر کو درد سے ہوتی ہے۔ بدن کی خیر و خوبی کیا ہے، اگر سر کو اتار دو گے نا تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے، لیگ کٹ جائے، صحیح ہے، زندہ رہ لو گے۔ سر کو کاٹ دو، شارک کاٹ دو ایک، ختم ہو گیا سب کچھ۔ یہی ہے صبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، صبر کس کہاں پر کرنا تھا، انسان کا اب آئے گا ردیف کافی جوڑو، انسان کی مادی زندگی میں صبر ہونا چاہیے، انسان کی معنوی زندگی میں صبر ہونا چاہیے، انسان کے اعتقادات میں صبر ہونا چاہیے، انسان کے اخلاق میں صبر ہونا چاہیے۔ یہی زندگی کا معیار ہے، اس کی اجتماعی زندگی میں صبر ہونا چاہیے، اس کے ایک ایک لمحے میں صبر ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں صبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا انسان، ایمان کی نسبت سر کی حیثیت رکھتا ہے، جو ابھی میں نے ایکسپلین کیا ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح صبر کا رشتہ ایمان سے ایسا ہے جیسے سر کی نسبت دھر کی ہوتی ہے۔ تو اس کے مطلب ہے کہ 2-3 جگہ پہ بار بار نا مختلف امام کے قول نظر آ رہے ہیں، اور صبر الرئیس الایمان اصول کافی میں ہے، یہ والی بھی آپ کے کورس میں تھی پچھلی دفعہ، مجھے یاد ہے کلمہ کساشد عربی کی بک کے اندر یہ والی بھی مینشن تھی آپ کی۔ اور صبر کا آزمائش سے دیکھو، ایک چیز ہوتی ہے آزمائش ہونا، اب ذرا آزمائش کا بھی ذرا دیکھ لو، ایک ہوتا ہے صبر اور شکر کرنا، ایک انسان کی زندگی کے اندر نا شکر بھی کرے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صبر ہی کرنا ہے، ساتھ میں اللہ کا شکر بھی کیا کرے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا تو اللہ کا شکر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے اور آپ اس سے نکل رہے ہوتے ہیں نا تو خدا کا شکر کرے کہ پروردگار تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے پر یہ مشکل آئی اور میں اس مشکل سے نا خیر و خوبی سے نکل گیا۔ اللہ آپ کو چیک کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ہے 186 کے اندر، اس کو میں بہت ڈیٹیل میں اس لیے کرا رہی ہوں، یہ مین ٹاپک جو ہے نا بہت ساری چیزیں کور کر دے گا آپ کا، صحیح ہے۔ 186 کے اندر ہے کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ہم یقیناً تمہیں تمہارے اعمال اور نفوس کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی جان کے ذریعے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی تھی اور جو مشرک ہو گئے وہ سب کی طرف سے بہت اذیتناک باتیں سنیں گے۔ اب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہی تمام امور میں استحکام کا ذریعہ ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 جو ہے نا، وہاں پر نکالو گی نا تو وہاں پر ہے لی تبلونا میں لام جو ہے نا تاکید کے طور پر آیا ہے۔ وہاں پر بھی کیا ہے، آزمائش اور امتحان کی تاکید کے اندر یہ صبر کی جو تاکید کی گئی ہے، یعنی مشکلات اور مصائب میں کیا کرنا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور تقوی الہی بنا لینا۔ آپ نے جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی مصیبتیں آئیں نا، اس پہ آپ صبر کریں اور پھر کیا ہوگا، آپ کو اس کا اجر ملے گا،
सही है, क्योंकि जो होता है ना, मुसीबतों के जब पहाड़ टूट पड़े, जैसे फलस्तीन है या बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, कोई कोई अपाहज है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई जो है ना किसी के पास माल नहीं है, किसी की औलाद जो ऐसे कर रही है, हम क्या करते हैं कि उस पर अगर सब्र करते हैं ना, हमें कितना ज्यादा है। और सूरह आले इमरान है, बहुत ज्यादा इसके बारे में तफसीर, बहुत बड़ी डिटेल तफसीर मिलेगी वहां पर। अच्छा आ जाओ, हजरत लकमान, हजरत लकमान की भी एक वसीयत है। सूरह लकमान खोलोगी ना, हजरत सूरह लकमान की आयत नंबर है 16। सही है, अगर चाहो तो इसको भी सरनामा कलाम बना सकती हो। हजरत लकमान अपने बेटे को कहते हैं वस सब्र अला मा असाबिका अन जालिका मिन अज़मुल उमूर। कहते हैं अपने बेटे से, बेटा सब्र और इस्तिकामत को इख्तियार करो, यही बुनियादी और असासी मसला है। किस हकीम है, कुरान नबी नहीं है, लेकिन परवरदिगार ने क्या किया, उनकी जो जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहतें की हुई ना, कुरान पाक के अंदर उनके ऊपर सूरह लकमान की सूरत है पूरी। और वो उनकी जो नसीहत है ना अपने बेटे को कि सब्र करो, तो ये देखो वहां पर तुम देखो। अब अगर फर्ज करो, अब तुम लोगों को ना यहाँ पर बहुत सारी और भी सब्र पर बहुत बहुत चीजें मिलेंगी। नमाज के अंदर एक और आयत, अगर तुम लोगों को कुछ अब आया तो नोट कर लो, तुम लोग इन पर काम कर सकते हो। एक आयत है 153, ये भी नोट कर लो। सही है, यहाँ पर भी क्या है, या लजीना आमानुस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जो भी नमाज और सलाह से मदद मांगेगा ना, यानी नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह साबिरीन के साथ है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी वो जो तुम लोगों को करें, इस पर भी बहुत बोल सकते हो। नमाज पर बोलो, सब्र पर बोलो, और साबिरीन अल्लाह उनके साथ है। एक और कुरान पाक की आयत भी ले लो, और भी बहुत सारी है। एक जगह पे नहीं, अल्लाह ने कहा, बहुत सारी जगह पे कहा है अल्लाह ने। खत्म ना कर दे, रात के 12 बज गए हैं। बस ये खत्म हो गया, 2 टॉपिक के बाद ये गिरने वाले हो गए। बस कोई मसला नहीं है, मैं खत्म करने वाली हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, खत्म करने लगी हूँ, क्योंकि मैं इसका कंक्लूजन करके सूरह खत्म कर दूंगी ना, आज खत्म कर दे। तो थोड़ा सा 5 मिनट और दो मुझे, सिर्फ 5 मिनट से। इसके अलावा ना कुरान पाक की सूरह अराफ की आयत नंबर है 128, उसमें भी यही कहा है कि सब्र करो ना। अल्लाह अल्लाह क्या कह रहा है, इस्ताइनु बिल्लाहि व सब्रो, अल्लाह से मदद हासिल करो और सब्र करो। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 में भी अल्लाह यही कह रहा है। ठीक है, इसी तरह जो है ना और भी बहुत सारी आयत है। नाजुल बलागा का खुतबा नंबर 99, उसके अंदर भी यही है। सही है, यानी चलो मुख्तसर करती हूँ। सही है, इसी तरह नजुल बलागा का खुतबा नंबर 178 के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। सही है, ये सिर्फ नोट मैंने अब ज्यादा नहीं करती। देखो अब क्या हुआ, सब्र क्या हो गया, सब्र हो गया इंसानी जिंदगी पर कैसे असरात करेगा, सब्र हयात पर असरात करेगा, इंसान के दीनी, दुनियावी, उखरवी, इत्तेकादी, नजरियाती, अखलाकी, जिस्मानी, रूहानी, फर्दा, इज्तमाही जिंदगी को तमाम चीजों पे। और सब्र क्या है, सब्र दर हकीकत आखिरत की सादत का जरिया है। सही है, मुत्तकीन के लिए दर्जे लिखे हुए ना। सब्र से क्या होता है, मुश्किलात दूर होती हैं। सब्र करने से क्या होती है, आकबत बखैर हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी आयात और हवाले लिखे हुए हैं, लेकिन मैं ना मुख्तसर करने लगी हूँ। ठीक है, सब्र करने से क्या होता है, बातिल से छुटकारा हासिल हो जाता है आपको। सब्र करने से क्या होता है, अल्लाह अल्लाह की मदद हासिल होती है। सब्र करने से क्या होता है, जिंदगी के नशेबुल फराज में मतवाजिन हो जाते हैं। सब्र करने से ना आप क्या होता है कि सब्र आप नाखुशगवार वाकयात पे करें, खुदा के दीन की मदद के लिए सब्र भी करना पड़ता है, राय कमाल में कदम बढ़ाने के लिए भी करना पड़ता है। इसके अलावा जो सब्र होता है ना, बाज़ औक़ात सब्र से हौसला बुलंद होता है, इंसान की उम्मीद जो होती है ना, उम्मीद से जिंदगी गुजारता है। तो इसका मतलब है कि अब अगर आपको कहती हूँ कि इसमें 2 मसाले लेके आओ, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ले आना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आपने याद है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे बिछड़ गए थे, उनकी आंखें सफेद हो गई थी, कितना ज्यादा वो रोते थे और अपने बेटे के लिए सब्र करते थे। उनको पता था उनका बेटा हयात है, लेकिन क्या था, उन्होंने सब्र जमील इख्तियार किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है, उनकी सेहत, उनके खानदान, उसका सब कुछ खत्म हो गया था उनके पास, इवन ये कि पैरालाइज हो गए थे, तब भी उन्होंने सब्र किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब्र देखो कि कैसे अपने बेटे को छोड़ के आए हैं, किस तरह उन्होंने सब्र किया उन्होंने। हजरत सही है। इसके अलावा जो है ना, देखो ये 3 मसाले, इनके बारे में मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं दूं कि हजरत अयूब ने इतना रोए थे कि कुरान पाक में उनको साबिर कहा है। नबियों की सफ़ात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखो कितना ज्यादा था। तीन तीन अब किस तरह उनका सब्र था, अब देखो ना, उन्होंने अपने माल पर लोगों के इस्लाम को फैलाने के लिए कितना सब्र किया। इमाम हुसैन का सब्र देख लो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सब्र देख लो, बीबी ज़ैनब का सब्र देख लो, हजरत इस्माइल का सब्र देख लो, कितने साबिर ये नबी हैं।
اور اس کو پھر نا تم لوگوں ربط دے دو، صحیح ہے، جہاں پر حضرت صبر اسماعیل کی بات کرو نا تو وہاں پر دے دو کہ کس طرح وہ کربلا کے میدان میں آ جاؤ، کس طرح کربلا والوں کا شعار ہے صبر، کیسے امام حسین ہے، باز صاحب ہے، عزیز و قریب ہے، صبر و استقامت کی عالیہ منزل پر ہے۔ اسی طرح پھر آپ بہت سارا اور بھی بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ناگوار باتوں پہ صبر کا بتایا میں نے۔ اور بی بی سکینہ کو جب امام حسین نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی سے، اسبنی یا بی بی، اے میری بیٹی صبر کرو، کس طرح تلقین کر رہے ہیں نا، عاشور کا دن ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صبر امام حسین دیکھو کوئی آسان نہیں ہے، اپنے ساتھ خواتین کو لے کے گئے ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں کو لے کے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ سجدے پہ سر رکھ دیا تھا، ان کا صبر تھا نا، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور امام حسین کا صبر تو ایسا صبر تھا کہ ملائکہ بھی حیران ہو گئے تھے، یہ کیسا صبر ہے، اور اعلیٰ ترین نمونہ ہے، ثبوت ہے امام حسین کیسا صبر تھا، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اپنے نانا کا شہر چھوڑا، اس کے بعد پھر اپنے بچے خانوادے کس طرح ان کی نظروں کے سامنے ایک کے بعد گئے، اور کربلا کے بعد نا ان کا اگر آ کے دیکھو نا کیسے انہوں نے اپنی جان، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز اقارب، اپنے گھر، آسان نہیں ہے اپنا شہر چھوڑنا دین کے لیے، راہ ایمان کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، رائے حقل اور اس کے تکامل کے لیے انہوں نے صبر کیا کہ سلام بچ جائے، سلام بچ جائے صرف۔ تو یعنی اب تم لوگوں کے پاس اب خلاصہ کلام پر آتی ہوں، صحیح ہے، خلاصہ کلام ہے، تم لوگوں کو میں نے مختصر کر دیا، میں نے اور مختصر کر دیا۔ اب تم لوگوں نے سورت پڑھی، صحیح ہے، اب میں نے نا پہلی سورت جو تم لوگوں کو ڈیٹیل میں دی تھی، میں نے تم لوگوں کو آیات کے حوالے دے دیے ہوئے ہیں، صحیح ہے، پہلے آیات کے حوالے دے دیے ہوئے ہیں، اب تم لوگوں کو بس سمپل میں نا کنکلوژن کے پیش کر رہی ہوں پورے چیپٹر کا، صحیح ہے، یہ ہے سورت نمبر 103، صحیح ہے۔ تو فرض کرو مجلس تم لوگوں کو جو ہے نا، اگر تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہو نا، ایک ایک آیت کے ایک ایک ورڈ کے کی پوائنٹ کے ساتھ تم لوگوں کو بیان کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آ جاؤ نا، سورہ نمبر ہے 103، جب تم مجلس پڑھو گی نا یہ سورت لو، اس کے اندر گھاٹا بھی تم لوگ مینشن کر سکتی ہو، عملے صالح بھی مینشن کر سکتی ہے، ایمان کو بھی مینشن کر سکتی ہو، اور وہ جو ہے نا صبر کو بھی مینشن کر سکتی ہے، امر بالمعروف بھی مینشن ہو جاتا ہے، تو تم لوگوں کو اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو تھا نا در حقیقت سورۃ العصر کتنی مختصر سورت تھی نا، لیکن کیا ایک سمندر ہے یار، اس کے اندر کمال اور تکامل کی ساری منزلیں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں، وحدانیت اس میں نظر آ رہی ہے، صحیح ہے، یعنی کیسے وحدانیت اس میں نظر آ رہی ہے، عقیدہ اس میں نظر آ رہا ہے، اور یعنی آپ کو فروحات بھی اس میں نظر آ رہی ہیں، آپ کو عقیدہ بھی نظر آ رہا ہے، اور زندگی کے اخلاقیات کے بہترین اصول اس میں نظر آ رہے ہیں، تکامل نظر آ رہا ہے کہ گھاٹا پانے والے کو سارے لوگ گھاٹا پا رہے ہیں، جس نے ایمان قبول کر لیا، جس نے عمل صالح انجام دیے، جس نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا، حق کی تلقین کی، اور جس نے صبر کیا، وہ فلاح پا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی دنیاوی اور اخروی زندگی کی سعادت تھی، یہ چار اصول ہی آپ کی سعادت ہے، حق و صبر کی وصیت کرنا، تلقین کرنا، یہی مومنین کا شعار ہے، یہی اصول ہے۔ اس خسارے سے بچنا ہے نا، خسارے سے بچنا ہے تو ان چار کاموں کو کرنا پڑے گا، اور پھر کیا ہوگا، ایمان میں صالح ہو جائیں گے، ایمان کو پختگی مل جائے گی، صحیح ہے، خوش بختی ملے گی۔ حق کی تلقین کرنے سے، نصیحت کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم معاشرے کے اندر جو ہے نا امن پھیلے گا۔ سب پھر اس کے اگر چاہو نا تو دو تین شعر بھی ڈالنا، صبر خلیل بھی عیش، صبر حسین بھی عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق، کیسے صابرین کے لیے تم لوگ شعر ڈال سکتی ہو۔ تو پھر آخر میں جب دعا کرنا نا تو پھر دعا یہی کرنا، پروردگار ہمیں خسارے سے بجائے، اللہ ہمیں علم و معرفت عطا کرے، پروردگار ہمیں جو ہے صبر جمیل عطا کرے، پروردگار ہمیں حسن عقیدہ، حسن عمل، حسن اخلاق، حسن معاشرت سے نوازے، پروردگار نہ ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے جو ہے نا اپنے امام کے ناصرین اور مبلغین میں شامل کرے، جب ہم یہ چار اصول اپنا لیں تو تم لوگ نا اس طرح کر کے جو ہے نا مجلس کو جو ہے نا اپنا تمام کر لینا۔ اب تم لوگ جو ہے نا اپنا کنکلوژن اور فیڈ بیک دو، تاکہ پھر ہم نا نیکسٹ ٹائم جو ہے نا صرف